السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نوجوان کو ایک لڑکی سے محبت ہو گئی۔ اس نے اپنے دوست سے کہا، یار اپنی مسجد کے جو امام صاحب ہیں نا، مجھے اس کی بیوی سے محبت ہو گئی ہے، کیا تو میری مدد کرے گا؟ اس نے پوچھا، کیا مدد کروں؟ اس نے کہا، امام صاحب نماز پڑھ کر جلدی گھر چلے جاتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ تو ان سے کوئی مسئلہ پوچھ کر انہیں اتنا الجھا دے کہ مجھے ان کی بیوی سے ملاقات کا اچھا خاصا وقت مل جائے۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے میرے دوست، میں ایسا ہی کروں گا۔ وہ مسجد میں کبھی نہیں گیا تھا، دوست کے لیے جانے لگا۔ وہ روزانہ امام صاحب کو روکتا رہا۔ وہ بیچارے بھولے بھالے امام صاحب رکتے رہے اور کئی دن اس کے مسائل کے تفصیلی جوابات دیتے رہے۔ مہینوں گزر گئے۔ ایک دن اس کے ضمیر نے اس کو جھنجھوڑا کہ وہ مسجد کے امام صاحب کے ساتھ کتنا غلط کر رہا ہوں۔ ندامت میں ڈوبے ہوئے لہجے میں اس نے امام صاحب سے کہا، حضرت مجھے معاف کر دیجئے۔ کیوں بھائی، کیا ہوا؟ دراصل مجھے مسئلہ نہیں پوچھنا ہوتا تھا، بلکہ میں اپنے دوست کی مدد کرتا تھا۔ وہ اور آپ کی بیوی ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں، آپ جلدی گھر چلے جاتے تھے، اس لیے موقع نہیں ملتا تھا کہ اس سے ملے۔ اس کی مدد کے لیے میں آپ کو روک کے رکھتا تھا۔ امام صاحب مسکرانے لگے اور انہوں نے کہا کہ بھائی، بڑی عجیب بات ہے، ابھی تک تو میرے ماں باپ نے میری شادی ہی نہیں کی، پھر میری کس بیوی سے تیرے دوست کو محبت ہو گئی ہے؟ نہ میری کوئی بہن ہے، نہ میری کوئی بیوی ہے۔ دوست سوچ میں ڈوب گیا کہ یہ کیا ہوا؟ یہ تو کچھ اور ہی معاملہ نکلا کہ امام صاحب کی شادی ہی نہیں ہوئی، تو میرا دوست کس کے پاس جاتا ہے؟ جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ وہ امام صاحب کی نہیں، بلکہ اس کے گھر جا کر اس کی بیوی کے ساتھ ملتا تھا۔ گناہ میں مدد کرنے کا انجام ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ آج ہمارے بہت سے نوجوان دوست اسی طرح کی بدکاری میں ملوث، دوستوں کی محبت کے نام پر مدد کے لیے تیار ہوتے ہیں، اس کی مدد اخلاقی ذمہ داری سمجھ کر کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اگر مدد کرنا ہے تو نیکی کے کاموں میں کرو، گناہ میں مدد نہ کرو، اور سچا دوست وہ ہے جب تم خدا کو بھول جاؤ تو وہ تمہیں اس کی طرف متوجہ کرے، ورنہ یاد رکھو دوسروں کے لیے کنواں کھودو گے تو خود بھی گر جاؤ گے۔ اگر یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک ضرور کریں۔ شکریہ۔